वो शाम नायला की मंगनी की शाम थी। हवेली की गहमा गहमी और हंगामों में कमी नहीं हुई थी। बड़े तो शाम के फंक्शन से थक हार कर अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन बच्चा पार्टी का हल्ला गुल्ला जोरों शोर से जारी था। अदीबा जो इस पार्टी को हद से ज्यादा इंजॉय कर रही थी, आज तो मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी हुई थी। अभी तक हल्के हल्के से मेकअप में खूबसूरती से बाल बनाए वो नजरों को लुभा रही थी। इस बार इसकी बारी थी, वो जो काफी देर ढूंढ ढूंढ कर दूसरों को खतरनाक से खतरनाक डेयर दे रही थी। अपनी बारी आने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलते फरार के लिए उठने लगी। गेम खत्म, मुझे नींद आ रही है। जबकि जारा ने सख्ती से इसके बाजों को दबोच लिया। अपनी बारी पर तुम्हें नींद आने लगी? अपना डेयर तो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चे, इसके बाद ही नींद के बारे में सोचा जा सकता है। बाकी सब ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई और मुंह बनाकर वो बैठ गई। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, बताओ क्या करना है। अजीब अंदाज से बेनियाजी थी, जैसे वो हकीकत में किसी से ना डरती हो, जबकि इन सब ने मसनूई नजरों को घुमाकर इम्प्रेस होने का नाटक किया। किचन से तुम्हें टमाटर उठाने हैं, इन्हें एक प्लेट में डालकर रुमान लाला के कमरे में रख कर आना। ये जारा थी, रुमान की छोटी बहन। अपने जल्लाद भाई को जानने के बावजूद वो इसे शेर के मुंह में धकेल रही थी, और लम्हे भर में अदीबा की रंगत जर्द हो गई। नहीं, कुछ और बताओ। इसका लहजा अच्छा खासा डगमगा गया। रोमान का नाम सुनकर तो वह हवेली से निकल जाने को तरजीह देती, कुजा के इसके कमरे में जाकर इसके सामने टमाटर रखकर आ जाना। वो यकीनन इसे कच्चा चबा जाता, क्यों बच्चों, निकल गई? तुम्हारी हवा, साफ बोलो कि तुम में हिम्मत नहीं है। मुदस्सिर जो सिर्फ इससे 2 साल छोटा था, इसने जुमला कसा और गुस्से से मुंह फैलाते हुए अदीबा सर झटक कर रह गई। इसकी हिम्मत तुम सब में से कोई भी नहीं कर सकता। कोई आसान काम बताओ जिसमें रुमान लाला का अमल दखल ना हो। वो हवेली का सबसे बड़ा बेटा था, जिससे वो अक्सर जिल्लात कहकर मुखातिब करती, और वो था ही जिल्लात। जहां भी दिखता आंखें दिखाने लग जाता। इसके गुस्से से हर कोई खाइफ रहता। जी नहीं यार, हार मान लो। ये कल हम सबको पार्टी दे दो या फिर इस डेट को कंप्लीट करो। जब भी जारा के मामूजाद और खालाजाद यहाँ पर आते, इन सब के दूसरे फूफोजाद यहाँ आ जाते, तो इन सब की रौनक लग जाती। बरों में चाहे जितने भी मसाइल थे, लेकिन बच्चे अपने दरमियान कभी भी इख्तलाफात को नहीं आने देते, और यही वजह थी कि इन कजन्स के दरमियान इतनी मोहब्बत और हम आहंगी थी कि वो जहां भी बैठते महफिल लगा देते। इसने हार मानना तो कभी सीखा ही नहीं था। वो भी इन सब के सामने अपनी तजलील को वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो भी इन सब के सामने अपनी तजलील। रोमान का खौफ था, लेकिन इसने सोच लिया सुबह तक जो होगा देखा जाएगा। अभी वो धड़ाम से इसके कमरे में जाएगी, सामने मेज पर टमाटर रखकर इसकी पुकारते रहने के बावजूद भागकर वापस आ जाएगी। कबूल करते हुए वो बड़ी बहादुरी से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि जारा ने होठों को ओ शेप में घुमाकर इसकी हिम्मत की दाद दी। चलो अब सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, आज रात इसकी जिंदगी की तो आखिरी रात है। इससे पहले कि हम रुमान लाला के सामने आ जाएं, गायब हो जाते हैं। चुटकी बजाकर इसने सबको कायल किया और सब लोग उठकर वहां से बिखर गए। अगर से जरा भी अंदाजा होता कि इसे किस चालबाजी में फंसाया जा रहा है, तो वो कभी भी इसके कमरे में जाने का तस्वुर भी ना करती। बाहर निकलकर इसे नजर घुमाकर घड़ी की जानिब देखा, जो 2 बजने का संदेशा दे रही थी। इस वक्त तो वो सो चुका होगा। पेट में टमाटर निकालते हुए वो अभी भी खुद को कायल करने की कोशिश कर रही थी। डरने की कोई बात नहीं है दीबो, बस झट से जाना है, प्लेट मेज पर रखनी है और दौड़ लगा देनी है। इस जल्लाद की एक भी नहीं सुननी, वरना वो सड़ू सारी रात तुम्हें अपने सामने खड़ा करके भाषण देता रहेगा। बड़बड़ाते हुए वो खुद को कायल कर रही थी और साथ साथ 3-4 टमाटर प्लेट में रखकर अपना पसीना साफ करती किचन से बाहर निकली। बड़ी दलेरी से खुद को मजबूत रखे वो सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी। कदम डगमगा रहे थे। अंदर का इंसान तो इसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था, लेकिन इस सब के सामने अकड़ भी तो दिखानी थी। और अगर आज का डेयर वो जीत जाती तो फिर तो मसला ही नहीं था। सब यही समझते थे कि वो रुमान लाला से डरती है। अब जब सबको मालूम हो जाएगा कि वो किसी के बाप से भी नहीं डरती,
तब सबको इसके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। रोमान के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर इसने गहरी सांस ली, जहां इसकी मौजूदगी में वो दिन के उजाले में आने से घबराती थी। रात के अंधेरे में तो इसके पैरों का लर्जना बनता था। बड़बड़ाकर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इसने अपने चारों तरफ फूंक ली और फिर अपने सीने पर दम कर लिया। गोया वो जिसके सामने जा रही हो वो कोई इंसान नहीं, जिन हो, जिसे पनाह मांगना जरूरी है। आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर इसने हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया और क्लिक की आवाज से दरवाजा खुल गया। जरा सा सर अंदर डालकर इसने पूरे कमरे का जायजा लिया और ये इसकी खुशकिस्मती थी कि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़ी। एक बार फिर तसल्ली से इसने पूरे कमरे को देख लिया। शॉवर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, यकीनन वो अंदर होगा और इसी बात का फायदा उठाकर यही टेबल पर टमाटर रखकर वो जल्दी से वापस भाग जाएगी। यही सोचते हुए इसने आगे बढ़कर टमाटर टेबल पर रखे और इससे पहले की मूर्ति बाबर के दरवाजा बंद हो गया और वो जल्दी से लपक कर दरवाजे के करीब आई और खींचकर इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था, जो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इसका दिल धक से रह गया। चेहरे की रंगत बेख्तियार जर्द हो गई और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। लब शिद्दत से लर्ज रहे थे। इसने पलटकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा, जो अभी तक बंद था, और कमरे के ये दरवाजे वो बुरी तरह फंस कर रह गए। बाहर से दरवाजा किसने बंद किया वो ये तो नहीं जानती थी, लेकिन अगर बाकियों में से ये किसी की साजिश थी तो बहुत बुरा पेश आने वाली थी। मारे बेबसी के इसकी आंखों से आंसू नमूदार हो गए। इसे सब कुछ जितना आसान लग रहा था, ये इतना हरगिज भी आसान नहीं था। दरवाजा खोलें, कोई बाहर है। ज़ारा, मुदस्सिर, मुजम्मिल, खुदा का वास्ता है दरवाजा खोल दो। आहिस्ता आवाज में कहते हुए वो इनकी मिन्नत समाजत कर रही थी, जबकि बाहर से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। यूं मालूम होता था जैसे जो भी आया वो कमरे के दरवाजे को लॉक करके यहाँ से जा चुका था। अपना सर थाम कर वो वहीं सोफे पर गिर गई। इसकी मौत यकीनी थी। वो शख्स इसे कच्चा चबा जाता। पिछले चंद महीने वैसे भी वो इसे बुरी तरह खटक रही थी। बात बात पर वो इसे जलील करके रख देता, इसके कमरे में आने पर इसे धुतकार देता। वो नहीं जानती थी कि इसका कसूर क्या है, लेकिन रोमान लाला के सामने आने की हिम्मत इसमें हरगिज नहीं थी और इस वक्त इसके कमरे में यूं बंद हो जाना इसकी सांसों को दूभर कर रहा था। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला, पानी गिरने की आवाजें बंद हो गईं और इसी के साथ साथ इसकी सांस भी साकित हो गई। आंखें बंद करके इसने चेहरा झुका लिया। वो बस बड़बड़ाते हुए अभी भी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। वो शर्टलेस वजूद के साथ बाहर निकला। भीगे हुए बाल माथे पर पड़े थे। अभी कुछ देर पहले वो सारे काम निपटा कर कमरे में आया और अब फ्रेश होकर थोड़ा ऑफिस का काम करने का इरादा रखता था। वो जहाँ सारा दिन वो नहीं कर पाया, इसके बाद एक रिलैक्स बड़ी नींद। लेकिन इस वक्त इसके चेहरे के जावे बुरी तरह बदल गए। जब इसने इस नाजुक सी लड़की को अपने सामने देखा, सर झुकाकर आंखें बंद की, वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। ऐसे लगा शायद वो नींद में यहाँ तक आ गई है। कुछ देर वो ठटक कर इसे देखता रहा और फिर आगे बढ़कर आहिस्तगी से इसके कंधे पर हाथ रखा, जबकि वो यूं ही बैठी रही जैसे वो इससे मुखातिब ना हो। आंखें खोलो, यहाँ रात के इस वक्त क्या करने आई हो तुम? इसके संजीदा लहजे ने कमरे में फैली हुई खामोशी को तोड़ दिया। आंसू दीबा की पलकों पर जम चुके थे। बामुश्किल इसने लड़ती हुई पलकों को खोला और अपनी सुर्ख आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देखा और फिर बेख्तियार चीखते हुए अपना मुंह पर हाथ रखकर उछलकर 2 कदम दूर हो गए। इसे सिर्फ टॉवल बांधा हुआ था। अपने शर्टलेस होने का इसे एहसास हुआ तो खुद को देखते पीछे हटा और फिर लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधते इसे घूरकर देखा। अपनी आवाज बंद करो, यहाँ क्या करने आई हो तुम? वो बड़ी सख्ती से मुखातिब था। अदीबा, जो अभी तक अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थी, अपने लड़ते हुए लबों के साथ इसे बताने लगी। वो टमाटर, ज़ारा, नहीं मेरा मतलब है टमाटर लाई थी आपके लिए। जल्दी जल्दी से इसके मुंह में जो आया उसने कही थी और मुकाबिल ने सख्ती से आगे बढ़कर इसके बाजों को दबोच कर खींच कर इसे नीचे उतारा और वो कटी शाह की तरह इसके सामने से सीने से आ लगी। इसके भीगे हुए शर्टलेस वजूद से चिपक कर वो आंखें खोले रोमान शाह की आंखों में देख रही थी। एक ऐसा लम्हा था जो किसी को भी मखमूर कर देता। वो दोनों एक दूसरे को देखते जा रहे थे। रात के इस पहर दोनों का यूं अकेले होना
ان کے جذبات پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور فرخندہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کتنی دیر اسے اپنی ماں کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا، وہ بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر اس لڑکی کو دھکیل کر خود سے دور کیا جو بری طرح فرش پر جا گری۔ سسک کر سر اٹھاتے وہ رو پڑی۔ فرخندہ بیگم کے پیچھے جہانگیر صاحب بھی غضبناک ہو کر کمرے میں داخل ہوئے اور اندر کا ماحول دیکھ کر ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ فرخندہ بیگم، سکندر صاحب اور جہانگیر صاحب، یہ تین لوگ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے، ان کو دیکھ کر کیا سمجھ رہے تھے، وہ تو یہ نہیں جانتا تھا، لیکن خود بری طرح پزل ہو رہا تھا۔ اسے لگا زندگی میں پہلی بار وہ کسی ایسی مصیبت میں پھنس چکا ہے جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ فرش پر گری رو رہی تھی جبکہ وہ شام سامنے کھڑا عجیب و غریب نظارہ پیش کر رہا تھا۔ آغا جان، ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں امڑنے والی بے یقینی کو دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر وضاحت دینی چاہی۔ جب جہانگیر خان کا ہاتھ گھوما اور اس کے چہرے پر ایک نشان چھوڑ گیا، وہ ساکت رہ گیا۔ آج تک گھر کی کسی فرد نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور جہانگیر صاحب کو تو وہ لاڈلا تھا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ اپنے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالو۔ ان کی بات سن کر وہ بے یقین کھڑا رہ گیا۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو گئیں اور ان میں چھلکنے والی نفرت اور غصہ صرف اس لڑکی کے لیے تھا، اور اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کرتے ہوئے اس نے آغا جان کے سامنے گھسیٹ کر لے آیا۔ بتاؤ آغا جان کو، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ دانت پیستے ہوئے غصے میں چیخ کر بولا، جبکہ سامنے کھڑی ہوئی نازک لڑکی کو یوں لگا تھا جیسے اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ وہ اس کے کمرے میں کس طرح پہنچی، دروازہ کس طرح لاک ہوا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے سب کچھ بھول گیا، ہاتھ بری طرح کانپنے لگے اور آغا جان کو دیکھ کر وہ بس نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تبھی فرخندہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے رومان، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ وہ رومان شاہ کی ماں تھی جو اپنے بیٹے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، اور سکندر صاحب، وہ تو کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہے۔ ماما، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، یہ لڑکی خود میرے کمرے میں آئی ہے اور میں انہیں نہیں جانتا دروازہ لاک تھا یا نہیں۔ وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ سکندر صاحب نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر دھارتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ ایک لفظ سے بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ رومان، کل تک تم کسی اور لڑکی کی محبت کا دم بھرتے تھے اور آج رات کے اندھیرے میں تم اس کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ اس کی معصومیت کو بنیاد بنا کر اسے جھانسے کا شکار کر رہے تھے تم، اور اس کا دل چاہا کہ وہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے جو اس کی زندگی برباد کر کے اس کی عزت کو تار تار کر چکی تھی۔ رات کے اس پہر وہ اس کمرے میں آتی، نہ ہی اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا۔ یہ ہنگامہ کوئی معمولی ہنگامہ نہیں تھا جو رات کے اندھیرے میں نگل لیا جاتا۔ بات ایک اور رخ اختیار کر گئی۔ اس رات تو آغا جان کے کمرے میں ایک بڑی بیٹھک لگی اور اس میں بھی قصوروار صرف رومان شاہ کو ٹھہرایا گیا۔ تم جانتے ہو رات کے آخری پہر کسی لڑکی کا کسی جوان لڑکی کے کمرے سے نکلنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ تمہارے باپ کی عزت ہے اس علاقے میں، تمہارے دادا کے نام پر لوگ یقین رکھتے ہیں، لوگ اپنے فیصلے لے کر ان کے دروازوں پر آتے ہیں اور وہ اپنی حویلی میں موجود ایک یتیم لڑکی کو انصاف نہیں دلا پائیں گے۔ اسے نہایت افسوس تھا۔ اسے سب کے سامنے بے بیان کر دہل کر کہا کہ وہ کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں صرف حوریہ ہے اور وہ حوریہ سے محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ پہلے بھی ان کو بتا چکا ہے۔ اگر تم حوریہ سے محبت کرتے تھے تو اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں وہ مسلسل بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ذرا خدا کا واسطہ تم جا کر بتاؤ کہ اصل معاملہ یہ نہیں تھا۔ جبکہ زارا نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم نے اسے تمہیں ڈھیر دیا تھا، اس کے بعد لالا اور تمہارے درمیان کیا ہوا میں اس بات سے واقف نہیں ہوں۔ آر یو سیریس کہ وہ لوگ یقین کر لیں گے کہ تم لالا کی کمرے میں تھی اور دروازہ لاک تھا اور تم دونوں کس حال میں تھے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ زارا نے بھی اس کی مدد کرنے کے لیے انکار کر دیا۔ اس کی بہترین دوست تھی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی۔ چاہے جو بھی ہو جائے میں گھر کی بات گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ تمہیں ہر صورت ادیبہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور آغا جان کا فیصلہ صرف فیصلہ نہیں تھا، کوئی بم تھا جس کے سر پر پھوڑ دیا گیا
جسے اسے ملک بدر ہونے کی سزا سنائی گئی ہو۔ اسے یوں لگا جسے حویلی کی چھت اس کے سر پر پھوڑ دی گئی ہو۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن حوریہ کے علاوہ کسی کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ آغا جان، اس نے بھی صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم سے تعلق ختم کر لو، ہٹا دو اپنے باپ کا نام اپنی ولدیت میں سے، اور کل سے میں خود کو اس علاقے کا سرپنچ ماننے سے انکار کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اپنی یتیم نواسی کے حق میں اچھا فیصلہ نہیں کر پایا تو گاؤں کی ماؤں بیٹیوں کا فیصلہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ اس نے پہلی بار جہانگیر خان کو اپنے سامنے ہارتے دیکھا تھا۔ جہانگیر خان جیسا شخص جس نے ہمیشہ حکمرانی کرنی چاہی، جو شیر جیسی دھاڑ رکھتا تھا، جو بہادری کا اعلیٰ نشان تھا، وہ اس کے سامنے ہار رہا تھا، اور اس ایک نازک لمحے میں اس نے اپنے جذبات کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ فیصلہ کر لیا جو اس کی زندگی کا گھٹیا ترین فیصلہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی حوریہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے سکتا، اور اپنی زبان سے پیچھے ہٹ کر اس نے جہانگیر شاہ کو زبان دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ادیبہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پلٹنے سے پہلے اس نے فرخندہ بیگم کے چہرے پر اس پراسرار مسکراہٹ کو نہیں دیکھا جو انہیں اپنے ارادوں میں کامیاب دکھا رہی تھی۔ وہ جیت کا جشن منا رہی تھی، فتح انہیں نصیب ہوئی، اور حویلی میں اعلان ہو گیا کہ اسی ہفتے کے اختتام پر دھوم دھام سے رومان شاہ کا نکاح ادیبہ وقار شاہ سے کروا دیا جائے گا۔ نہ صرف نکاح بلکہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی، اور یہ فیصلہ سن کر وہ معصوم سی لڑکی اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے بری طرح رو پڑی۔ زارا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم جانتی ہو تمہارا لالا کسی اور سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے منسلک ہو کر اپنی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس شدت سے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے کہ فیصلہ صفاقیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کسی چال بازی کا شکار ہو گئی، کسی ایسے دھوکے کا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ادیبہ نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا، جبکہ وہ تو حویلی سے نکل گیا۔ وہ 2 دن اس نے فارم ہاؤس پر گزارے تھے، نہ حوریہ سے کوئی رابطہ، نہ گھر والوں سے، بس رات دن ساکت وجود کے ساتھ وہ صرف اس لڑکی سے نفرت کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے کسی اونچائی سے دھکا دے کر زیر زمین دفن کر دیتا، جو اس کے اور حوریہ کے درمیان آ رہی تھی۔ حوریہ سے محبت کوئی نئی محبت کا جوش نہیں تھا، بلکہ 3 سالہ پرانی محبت تھی، اور جیسی لڑکی کا انتخاب کرنا اس کا حق بنتا تھا، وہ ایسی لڑکی تھی جو ساتھ چلے تو اس کے پہلو کو مکمل کر دے۔ خود مختار پر اعتماد لڑکی جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا، اور حوریہ کی محبت بھی کم نہیں تھی۔ حوریہ کے لیے وہ پہلی بار حویلی والوں سے بغاوت کر گیا۔ اس نے بغاوت کے لیے سر اٹھایا۔ آج سے پہلے کبھی بھی حویلی سے باہر کی لڑکی حویلی میں نہیں لائی گئی، لیکن اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ حوریہ اس کا انتخاب ہے، اور وہ اپنے اس انتخاب کو نہیں بدل سکتا۔ گھر والے رضامند ہو بھی چکے تھے، لیکن اب درمیان میں یہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی کہ جو اسے ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ اس یہاں واپس آیا۔ گھر والوں کے نہ جانے کتنی کالز موصول ہوئی، مجبوراً اسے واپس آنا پڑا۔ اسی شام اس کا نکاح ادیبہ کے ساتھ تھا۔ اس نے حوریہ کو نکاح کے متعلق میسج کر دیا۔ سارا معاملہ وہ اس سے مل کر اسے بتانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تڑپ رہی ہوگی، اس کی محبت میں بے بس ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اس لیے اسے اپنی قسم دیتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ سب کچھ اسے بتا دے گا، اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گا، اور پھر ہر جانب سے کان بند کرتے ہوئے وہ نکاح کے لیے تیار ہوا۔ آف وائٹ کلر کے گولڈن کامدار شرارے میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس پر نظر ٹھہر جائے۔ بیوٹیشن کی مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس 22 سالہ لڑکی کے بے جان وجود میں جسے روح پھونک دی۔ کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا تھا جتنی کہ وہ تھی۔ اپنی نشیلی آنکھوں کو آئینے میں دیکھ کر اس نے اپنے حسن کو داد دی، اور دوسرے لمحے اپنی آنکھوں کا بھیگ جانا بنتا تھا، کیونکہ اس کے حسن پر گرہن کی طرح تھا۔ رومان شاہ جو اس کا ہو کر بھی کسی اور کا ہونے والا تھا، ہر لڑکی کی طرح اس کے چہرے پر بہکا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ یکٹک خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد اسے نظریں پھیر لیں۔ کچھ دیر کے بعد اسے باہر لایا گیا۔ اس کا نکاح رومان شاہ سے ہو رہا تھا۔ پورا وجود کانپ رہا تھا، اور کسی بت کی طرح وہ ساکت بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے اس سے قبولیت کے متعلق پوچھا۔ فرخندہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ سب کے ارد گرد جمع تھے، اور ایسے میں اس نے سر اٹھا کر اس سنجیدہ مزاج شخص کو دیکھا جو اس سے
نکل لینے والی نگاہوں سے گھور آتا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے اپنے بے نگل لینے والی نگاہوں سے دیکھا، کرادی اور لبوں سے بے آواز حرکت کی۔ قبول ہے، اسے رومانچہ قبول تھا۔ اگر مقدر اسے اسی کے حوالے کرنے پر تلا ہوا تھا تو وہ کیسے فرار حاصل کر سکتی تھی؟ اس کا سیاہ نصیب تھا جسے ہر صورت اسے جڑنا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے گھونگھٹ کی قید سے آزاد کرتے ہوئے وہ تا دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ کسی کا بھی نصیب بنتی تو وہ اپنے نصیب پر نازا بھرتا، لیکن عمان شاہ کے لیے وہ ایک انچاہے وجود سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بے تحاشا دعاؤں کے سنگ اس سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کر گیا۔ وہ تقریباً 10 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی، اور تب جہانگیر شاہ اسے اپنی حویلی لے کر آئے۔ وہ حویلی کی بڑی بیٹی کوثر جہانگیر کی اکلوتی اولاد تھی۔ وقار شاہ کی ساری جائیداد اس کے نام تھی، لیکن پھر بھی سرپرستی کے لیے کچھ ضروری تھا، اور فیملی کا یہ پیار اسے شاہ حویلی میں ملا۔ جہانگیر صاحب کی 3 اولادیں تھیں، ایک بڑی بیٹی کوثر جہانگیر، ان سے چھوٹا بیٹا سکندر جہانگیر، اور پھر زینت جہانگیر۔ سکندر شاہ کی 4 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا رومان شاہ، نائلہ شاہ، روہیل اور زارا، جبکہ زینت بیگم کے 2 بیٹے مزمل اور مدثر۔ وہ کمرے میں اس کی دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، جیسے نہ اس کے وجود میں دلچسپی تھی، نہ اس کے حسن میں، نہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فرخندہ بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس روز دروازہ میں نے بند کیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی میں سے ایک لفظ تک نہیں کہا، آج اس کے سامنے کھلم کھلا اعتراف کر رہی تھی، اور وہ حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ آپ ایسا کیسے کرتی ہیں مامی جان؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، وہ بولی تو غم کی وجہ سے آواز لرزنے لگی۔ اسے رومان شاہ سے باندھ دیا گیا تھا، اور اسے سب کے بیچ اس کی ممانی جان کا ہاتھ تھا جو آج تک اسے ماں بن کر پالتی آئی۔ میں نے سب کو جان بوجھ کر کیا، اپنے بڑے بیٹے کو میں کسی غلط ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتی تھی۔ فرخندہ بیگم واضح طور پر شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ ان کی سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سازش میں زارا بھی شامل تھی۔ انہوں نے زارا سے کہا تھا کہ وہ کس طرح اسے رومان کے کمرے میں بھیجے۔ بلا اتنے اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہوگا جس کی تربیت انہوں نے خود کی تھی، جو کبھی بھی کسی غیر لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور یہ تو پھر اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ رومان ایک گلٹ میں آ جائے، اس کا نام تمہارے ساتھ جڑ جائے، اور اگلا کھیل پھر میرا ہوگا۔ اس بات کو ہوا دے کر آغا جان تک پہنچانا، اور پھر بات تم لوگوں کے نکاح تک لے آنا، یہ میری سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اور وہ حد تک ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے آج تک اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اسے کچھ مانگ رہی تھی۔ یہ نکاح میری سازش سے زیادہ تم لوگوں کی قسمت میں تھا، اس لیے ہو گیا۔ اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو چاہے لاکھ بار سازش کر لیتی، ایسا کچھ نہ ہوتا، لیکن تم لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے ہمسفر بننا مقدر میں لکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ اب اسے مقدر کا نام نہیں دے سکتی۔ اب آپ جانتی ہیں کہ رومان کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ دانستہ طور پر اس نے لالا کہنے سے گریز کیا۔ وہ اتنا تو سمجھتی تھی کہ اب اس کا لالا نہیں رہا، جبکہ فرخندہ بیگم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اپنی محبت کا ثبوت دے چکی ہوں، میں تمہارے ساتھ کیسی ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو، اور اب تمہاری محبت کا تقاضا ہے کہ تم میرے بیٹے کو تھام لو۔ تم اس کی زندگی میں آ کر ان سارے غلط لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو جو اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہیں۔ ایک ماں اس کے سامنے التجا کر رہی تھی، اور وہ بھلا اس التجا کو کیسے رد ہونے دیتی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ فرخندہ بیگم نے اپنا جرم تسلیم کر لیا، اور یہی بڑا پن تھا۔ اس کی ذات ہچکولم کی طرح زد میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا، ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر بڑی فرصت سے اس کے چہرے کے تیکھے نقوش دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم اس میک اپ زدہ چہرے اور اس کھوکھلی نمائش کے ساتھ میرا دل جیت لوگی، رومان شاہ کے دل میں مقام حاصل کر لوگی، اور یہ سراسر تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ وہی کر رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی ذات کی تذلیل کرنا، اسے اپنے سامنے کچھ بھی نہ سمجھنا، جبکہ اس کے ذہن میں ابھی تک فرخندہ بیگم کی باتیں گھوم رہی تھیں۔
اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس وقت رو پیٹ کر یہاں سے چلی جاتی، لیکن اس وقت اسے اس شخص کے سامنے سے نہیں جانا تھا۔ اس کے پاس رہنا تھا اپنے مکمل احساس اور حق کے ساتھ۔ اس کے سامنے کوہنی ٹکا کر بیٹھتے ہوئے رومان نے اپنا موبائل نکال لیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے حوریہ کا نمبر ڈائل کیا اور وہ اب اس کے سامنے حوریہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ہیلو جانا، اس کی خمار آلود آواز حوریہ کے لیے تھی اور حوریہ شاید رو رہی تھی۔ جانا، رونا بند کرو، تم جانتی ہو میں تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا مضطرب ہوا تھا پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے بخوبی نوٹ کیا۔ کیا تمہاری حیثیت کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کے سامنے تم سے بات کر رہا ہوں اور ساری زندگی کر سکتا ہوں بغیر کسی سے ڈرے، کسی بھی رشتے کا لحاظ کیے بغیر؟ اب وہ کیمرہ دیبا کی جانب موڑ چکا تھا۔ حوریہ نے نفرت سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ تم وعدہ کرو کہ تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے؟ آواز بالکل صاف صاف آ رہی تھی۔ رومان نے اسپیکر لاؤڈ کر دیا۔ میں بغیر وعدے کے بھی تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اس لڑکی کے قریب آ کر اپنی ذات کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے صرف ایک ردی کے برابر ہے جسے لا کر میرے کمرے کی ڈسٹ بین میں پھینک دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ہمارے شرم کے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اتنی تذلیل تو وہ کبھی برداشت نہ کرتی۔ اب ہمارے درمیان اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ اپنے بارے میں بتاؤ، آج کس کلر کا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ وہ ادھر ادھر کی بات چیت کر رہا تھا، یوں جیسے وہ کمرے میں موجود بھی نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ چپ چاپ بستر سے اتر گئی۔ اپنی ساری جلدی اتار کر رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے کمفرٹیبل ڈریس نکال کر چینج کرنے چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد چینج کر کے واپس آئی۔ وہ بھی بند کر کے گئی، آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ ایک ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا اور دوسری جانب ایک عہد جو وہ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے کر چکی تھی، لیکن اس شخص کے دل میں جگہ بنانا تقریباً ناممکنات میں شامل تھا۔ ایک ایسا کام یا جس کی وہ تمنا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر رہی تھی جب کسی نے زور سے کھینچ کر اسے فرش پر پٹک دیا اور اسے حیرت سے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ دشمن جہاں سامنے کھڑا حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے بستر پر میرے پہلو میں لیٹو؟ اگر لیٹنا ہے تو جاؤ صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اور اس نے حیرت سے سر گھما کر صوفے کو دیکھا۔ وہ جتنی دھان بان سی لڑکی تھی پھر بھی مشکل اس صوفے پر فٹ آئی۔ جاؤ، وگرنہ اس کمرے سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کوئی تماشا کریٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمہیں صوفے پر سونے کی آزادی بخش رہا ہوں۔ اور اپنی جانب سے ابھی بھی اس پر احسان کر رہا تھا۔ احسان مندی ظاہر کرنے والا شخص بھلا اس کے دکھ کا اندازہ کہاں لگا سکتا تھا۔ چپ چاپ تکیہ اٹھا کر وسوب پڑا لیٹ گئی اور مشکل سے اپنی ٹانگوں کو سینے سے لگا کر اس نے خود کو فٹ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیندی سے آتی یا نہ آتی، لیکن اتنا طے تھا کہ آج کی رات برباد ہو چکی تھی اور برباد کرنے والا شخص پورے مزے سے پاؤں پھیلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی اس کا مقدر تھا جو اسے ساری عمر بھگتنا تھا۔ اس شخص کا انتخاب اس نے خود نہیں کیا، لیکن وہ اس کے لیے منتخب کردہ شخص تھا جس کے ساتھ اسے تعلق ہر صورت نبھانا تھا۔ اگلے دن اپنے فلیٹ پر اس نے ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے سب سے پہلے حوریہ سے ملاقات کی۔ وہ اس کے بازو میں بکھر کر اس کے سینے میں سر رکھ کے لاٹ کر روگی۔ تم اس کے قریب تو نہیں گئے؟ اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا اور رومان نے ڈپٹتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں جب رات کو تمہیں کہہ چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر بار بار باز دوران کا فائدہ؟ وہ شاید برا مان گیا تھا۔ حوریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے چاہے، جبکہ رومان نے 20 مرتبہ اسے اسی حرکت کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اب اس کا نکاح ہو چکا تھا اور ایک لڑکی اس کے قریب رہتی تھی جو جائز حق میں اس کی بیوی تھی۔ خود پر کنٹرول پہلے ہی مشکل تھا، پھر وہ لڑکی جو اپنی گستاخیوں میں حد سے زیادہ گزر جاتی۔ تم ایسا کچھ کرو گی جو میں ناراض ہو کر چلا جاؤں گا؟ اس نے وہی دھمکی دی جو وہ ہمیشہ دہرایا کرتا تھا اور حوریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم ناراض ہو کر نہیں جا سکتے۔ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی پڑے گا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ ہٹ درمی سے کہہ گئی۔ امیر باپ کی اکلوتی اولاد جو بظاہر تو رومان شاہ پر فرفتہ تھی، لیکن اندر کی حقیقت کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن
ہلکی سرگوشیوں سے باتیں کر رہے تھے، آنے والے وقت کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے تھے۔ یہ جانے بغیر جائے نماز پر بیٹا اس سے خدا سے مانگ رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی رومان شاہ کی درخواست رب کے سامنے نہیں رکھی، لیکن اب وہ اس کا محرم تھا، اس کا حقیقی رشتہ تھا۔ رومان سے صبح خدا سے مانگنا بنتا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک وہ اس سے اتنا لاپرواہ رہا جس سے کہ وہ عمر میں موجود ہی نہیں ہو، کمرے میں موجود نہ ہو۔ اس کی موجودگی کو اکثر فراموش کرتے وہ بھول جایا کرتا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے۔ وہ اس کے لیے ایک بت کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ مزے سے اس کے سامنے حوریہ سے بات کر لیا کرتا، اگر اس بدتمیزی نہیں کرتا تو اگنور بھی ایسے کرتا کہ وہ اندر تک کڑ کر رہ جاتی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس شام فرخندہ بیگم نے دوبارہ اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے صرف یہ نہیں کہا، اس لیے نہیں کروایا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے نام سے منسلک ہو کر ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاؤ۔ اور اسے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ اب جانتی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، وہی الفاظ جو وہ پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ دہرا چکی تھی، اور میں تمہیں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ اب تم اس کی بیوی ہو، اس کے سامنے آ کر اسے زہر کرنے کی حیثیت رکھتی ہو۔ سر سنور کر تیار ہو کر اس کے قریب جاؤ۔ مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ حسن دیکھ کر بہک جاتا ہے، اور خدا نے تمہیں بے تحاشا حسن سے نوازا ہے۔ اسے ہتھیار بناؤ اور میرے بیٹے کو زیر کر لو۔ میں جانتی ہوں جب تم اس کے قریب جاؤ گی، جب وہ تمہیں اپنے تمام حقوق دے گا، تب وہ لڑکی اس کی زندگی سے اورنجو ہو جائے گی۔ اگر وہ 1% بھی میرے بیٹے کے لیے وفادار ہوتی تو میں بلا جھجک اس کا انتخاب کر لیتی، لیکن تم جانتے ہو میں اس کے لیے ہمیشہ وہی چیز چنتی ہوں جو پرفیکٹ ہوتی ہے۔ فرخندہ بیگم کی باتوں کا اس پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ویسے بھی اب اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتی تھی اس کے قریب آ کر اسے محبت سے سمیٹ لینے کا، لیکن رومان کا خوف بھی اس پر اس قدر حاوی تھا کہ ان کی باتوں کو مان لینے کے باوجود وہ ہمت نہیں دیتا پا رہی تھی۔ بالآخر اس نے بلو کلر کی نیٹ کی میکسی نکالی جس کا تنگ بلاؤز اس کے نشیب و فراز کو نمایاں کر دیتا۔ اپنے پورے دل سے تیار ہو کر اس شام وہ اس سارے وقت کو رومان شاہ کے لیے مخصوص کر چکی تھی۔ ہاتھوں میں گجرے پہنے، آنکھوں میں کاجل لگائے، وہ بالوں کو کھلا چھوڑے، خوشبو میں بھی گھر کے، وہ دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ آج شاید اسے دیر سے آنا تھا، وہ بتا نہیں پایا، لیکن اسے مقررہ وقت پر نہیں پہنچا اور وہیں صوفے پر ٹیک لگائے سو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں اپنا منتظر پا کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا۔ سفید جلتی ہوئی لائٹ میں اس کا دودھیا وجود دمک رہا تھا، نیلے رنگ کی کامدار ساڑی سے چھلکتا وجود بری طرح رومان شاہ کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر دوبارہ واپس پلٹا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کے کندھے کو چھوا۔ سیدھی ہو کر سو جاؤ، اور اب اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا یا اسے اپنے آنے کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا، نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کا مقصد صرف اسے سیدھا کر کے سلانا تھا۔ جبکہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر فوراً اٹھ کر رومان کے چہرے کو دیکھا۔ آپ نے آنے میں کافی دیر لگا دی، وہ بولی تو لہجہ حد سے زیادہ ملائم اور سفید تھا۔ شاید نیند کے ہچکولے ابھی تک ان میں سمائے ہوئے تھے۔ اپنے جذبات اور اپنی نظروں سے تنگ آتے ہوئے رومان نے کمر سے تھام کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ یہ سب کچھ کس کو دکھانے کے لیے اور کیا حاصل کرنے کے لیے؟ وہ بڑی فرصت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا، جبکہ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے وہ اچھا خاصا بوکھلا گئی۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بس آپ میری شادی ہو چکی ہے تو اس لیے اسے جب کچھ بن نہ پایا تو یہی کہہ دیا، اور اس کے بعد سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ یعنی تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے اس طرح کے بے باک لباس پہن کر آؤ گی؟ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں کو سن پاتا جو رومان کے نام کی تسبیح کر رہی تھی۔ مخمور ہوتے ہوئے اسے سختی سے جھکا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور پھر ان لبوں کے لمس کو اندر تک کھینچتا چلا گیا۔ وہ بری طرح سلگ رہے تھے، یہ احساس اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کے اس قدر قریب تھا، پورے حق سے اسے چھو رہا تھا۔ کمرے کا ماحول، سامنے اتنی حسین لڑکی، ایک لمحے کے لیے اسے بھول گیا کہ وہ حوریہ سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ وفادار ہے اور اس کے علاوہ اپنے وجود پر کسی کو بھی قابض نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اندر چلا آیا اور پھر اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتار کر اسے بازوں میں بھر لیا۔ وہ حیران اور پریشان اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جس کے بارے میں ایسا سوچا تھا کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہوگا۔ وہ موم کی طرح کیوں پگھل گیا اسے اندازہ نہیں ہوا،
बिस्तर पर से लेटाते हुए वो इस पर नछावर हो रहा था और मजबूरी और बेबसी में इसके लम्स को बर्दाश्त करते वो आंखें मूंदे से सकती रह गई। बाजार तो वह काम से शाम थी जो उसने हुरिया के साथ गुजार ली, लेकिन हकीकतन वो कोई आम शाम नहीं थी। वो अपनी बीवी के बेतहाशा करीब था, इसके वजूद पर काबिज होकर मखमूर हो रहा था, हर चीज को फरामोश करते हुए इसे अपने लम्ब से उजागर कर रहा था और वो बेबस होते हुए इस रात इसके बाजू में बिखरती चली गई। 2 दिन की तकमील कदर के इनके अंदर आने वाले ख्यालात जब पलटेंगे तो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेंगे न जाने। अब इसे अपनी शिद्दतों से फरार बख्शी तो वो करवट बदल कर सो गई। पूरा वजूद अंगारा बना हुआ था, जबकि इस लम्हे से शिद्दत से अपनी गलती का अंदाजा हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना दिल फेंक किस्म का मर्द साबित होगा कि अपनी मोहब्बत को भूलकर एक लड़की के ध्यान में आ जाए। इस वक्त वो सिर्फ खुद को कसूरवार समझ रहा था, अपने बालों की मुट्ठी में दबोचकर, और न जाने कितनी देर सर गिराए बैठा रहा और फिर उठकर अपनी शर्ट पहनते हुए कमरे से बाहर चला गया। इस लड़की की भारी सांसें से बता रही थी कि वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। इसने इस लड़की के बारे में नहीं सोचा, इससे हर चीज से नफरत हो रही थी, खासतौर पर अपने आप से। अगली सुबह वो बेदार हुई तो इसके जिस्म से उठती हुई खुशबू रुमान शाह की थी। बाजार तो बहुत खुश थी, लेकिन इसे धचका तब लगा जब इसे मालूम हुआ कि रुमान तो रात ही हवेली से बाहर चला गया। शायद वो एहसास गुनाह में मुब्तला हो गया। वो हुरिया को जुबान दे चुका था, इससे मोहब्बत करता था, और अब इसे एहसास हो रहा था कि इसने रुमान और हुरिया के दरमियान आकर कितनी बड़ी गलती की है। आंसू इसकी आंखों से टूटकर गिर रहे थे। खुद को एक तवाइफ से कम नहीं समझ रही थी जो एक मर्द की रातों को रंगीन करे, लेकिन इसके दिल तक सराहियत ना कर पाए। इसका वजूद आग की तपे से दहक रहा था। अपनी मुमानी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसने अपनी इज्जत नफ्स को इस शख्स के कदमों में रख दिया, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। चाहे वो उसे अपनी तस्लील का निशाना नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी इसका यूं चले जाना ही कोई कम तस्लील नहीं थी। जब इसे मोहब्बतों से आशना होना था, तब जब इसे बेकरार लम्स को पाकर खुद को खुश नसीब तस्वुर करना था, तब इसी एहसास जुर्म के तहत वो चुपचाप अपना सामान उठाकर इसके कमरे से ऐसे निकल गई। एक बार फिर वो इसी कमरे में मुंतकिल हो गई जहां से शुरुआत हुई थी। इसने साफ लफ्जों में फरखंदा बेगम से कह दिया कि वो अब मजीद इन दोनों के दरमियान नहीं आ सकती। अगर वो हुरिया से मोहब्बत करते तो बिला झिझक इसे अपनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके बाद इसका ज़मीर इसे मलामत करता रहे। इनका बेटा पिछले 3 दिनों से गायब था। इसका राब्ता किसी के साथ नहीं था। शायद वो फार्म हाउस पर चला गया था या अपना वक्त बिताने के लिए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन सिकंदर साहब अच्छी तरह जानते थे कि इस पर काबिज लड़की से किसी भी सूरत इस तरह जाने नहीं देगी। रोमांचा हुरिया मलिक के लिए एक सोने की चिड़िया था, ब्राइट फ्यूचर, खुद एतमाद साथी जिसे पाकर वो खुद के लिए मुफाद चुन लेती। इस रोज इन्होंने हुरिया मलिक से मुलाकात करने के लिए इसे अपने ऑफिस बुला लिया। ये सबका मुश्तरका फैसला था। जहांगीर साहब इनके जिम्मे ये जिम्मेदारी लगा चुके थे और वे जिम्मेदारी को निभाना चाहते थे। ठाट बाट से बेबाक वजूद ली वो सिकंदर शाह के सामने पांव पर पांव चढ़ाए बैठी थी। जब इन्होंने नागवारी से इसके वजूद को देखा, तुम जानती हो कि रुमान मेरा इकलौता बेटा है, सिकंदर शाह ने बात का आगाज किया। वो दिल फरेबी से मुस्कुराते हुए सिकंदर शाह को देख रही थी। इन्हें अंदाजा था कि लड़की से रोमान को इस्तेमाल कर रही है। वो सिर्फ इसके लिए इसकी दौलत के करीब आने का बहाना है, जिसे वो अभी तक समझ नहीं पा रहा। तुम जो चाहो ले सकती हो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। और हेरा ने उठते हुए मेज पर हाथ रखकर झुककर इन्हें देखा था। आप मेरी मोहब्बत की कीमत लगा रहे हैं, वो डायरेक्ट सिकंदर शाह की आंखों में देख रही थी। नहीं, तुम्हारे लिए फायदा चुन रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शादी के बाद भी तुम्हारा मकसद यही होगा। इसकी जर खरीद गुलाम बनने से बेहतर है कि वो सब कुछ पहले हासिल करके इसकी जिंदगी से चक्कर हो जाओ, और वो भी मुर्दे की बात पर आ गए। बात को घुमा फिरा कर बयान करना इन्होंने सीखा ही नहीं था। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए इनके सामने बैठ गई। वैसे मानना पड़ेगा, आपको अपने बेटे से ज्यादा जीनियस हैं आप। पिछले 3 सालों से मेरे साथ हैं और अब तक ये नहीं समझ पाए कि मुझे किस चीज की जरूरत होती है। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है, सो मैंने भी करनी शुरू कर दी, लेकिन आपकी बात दिल को लगी। बोली लगाएं अपने बेटे की मोहब्बत की, मैं भी देखूंगी कि आप इसे कितने बेच सकते हैं। फिर मैं आपको अपनी कीमत बताऊंगी। सिकंदर शाह ने एक तेज नजरें इस पर उछालते हुए
दराज से ब्लैंक चेक निकाला और उसके सामने रख दिया। अपनी मर्जी की रकम भर लो, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ कीमती नहीं है जो रोमान से ज्यादा हैसियत रखता हो। वो काफी देर शातिराना नजरों से चेक को देखती रही और फिर इसे उठाकर बैग में डालते हुए उठ खड़ी हुई। आपके अकाउंट से जब रकम गायब हो जाए तब समझ लीजिएगा कि रोमान की जिंदगी से हुरैन मलिक गायब हो गई है। खुदा हाफिज। हंसते हुए अपनी बात इनके सामने बयान कर चुकी थी और सिकंदर शाह ने गुस्से से अपने माथे को पकड़ लिया। इनका बेटा कभी भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता था जितना इस लड़की के चक्कर में हो गया। इसने आज तक सिर्फ जीतना सीखा था, हार से तो वो कभी मुतारिफ ही नहीं हुआ। लेकिन वो नहीं जानते थे जब वो मोहब्बत में हारेगा तो कैसा रद्द-ए-अमल देगा। इस शाम इसी फ्लैट पर हुरैन ने रोमान से मुलाकात की। इसने 10 करोड़ रुपए सिकंदर शाह के अकाउंट से निकलवा लिए। इसके बावजूद भी इसका दिल नहीं भरा तो रोमान को इसके फ्लैट पर मिलने के लिए बुला लिया। मैं जानता था कि तुम मुझे समझोगी, मुझे अंदाजा था कि तुम बदगुमान नहीं रह सकती। वो इस गुजरी हुई रात के बारे में इसे आगाह कर चुका था। इसे इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि 2-3 दिनों तक बात नहीं की और आज फिर मुलाकात के लिए बुलाया तो हद से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मैं चाहती हूँ कि हम इसी हफ्ते के एंड पर निकाह करें। क्या तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? अपना हाथ रोमान शाह की जाने बढ़ाते हुए इसने नया ड्रामा रचाया। सिकंदर शाह से रकम ले चुकी थी और अब खुफिया तरीके से वो रोमान से निकाह करना चाहती थी ताकि बाकी की कसर ऐसे निकल जाए। रोमान तो नहीं जानता था कि वो इसके बाप से पैसे ले चुकी है। अगर इसका बाप पेट भरकर भी इसे बताता रहता तो हुरैन की मोहब्बत की पट्टी इतनी सख्ती से बंधी हुई थी कि छूटने से भी ना छूटती। मैं इसे एक वीकेंड पर हुरैन से निकाह कर रहा हूँ। इसी शाम वो हवेली आया और हवेली आते इसने नया इंकशाफ किया। आगाजान हैरत ज़दा रह गए। सिकंदर साहब ने भी इसे छंबे से इसकी तरफ देखा। वो लड़की अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, अब तुम्हारी बीवी इस घर में मौजूद है, लिहाजा इस पर तवज्जो दो। इनका लहजा ना चाहते हुए भी सख्त हो गया। बाबा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में हुरिया मौजूद है, वो कहीं नहीं जाएगी और अब भी बता रहा हूँ। इससे बड़ी जिद भला किसकी हो सकती थी कि वो हमेशा से अपनी मनमानी करने वाला शख्स आज भी अपनी बात कर रहा था। तुम्हारी वो सो कॉल्ड मोहब्बत मुझसे इतनी रकम ले चुकी कि अब भी कभी भी तुमसे ताल्लुक रखने या मिलने के लिए तैयार नहीं होगी। सिकंदर साहब ने सारी हकीकत इसके सामने खोलकर बयान कर दी, जिसे ना मानते हुए वो भड़क उठा और मजबूरन सिकंदर शाह को वीडियो इसके सामने चलानी पड़ी, जिसमें वो पूरे एतमाद के साथ ब्लैंक चेक लेकर इन्हें ये एहसास दिला रही थी कि वो कभी भी इनके बेटे की जिंदगी में नहीं आएगी। अपने माथे को मसलते हुए वो बेख्तियार उछलकर 2 कदम दूर गिरा। ये मोहब्बत की चोट थी जो इसके सीने में आ लगी, इसको उछलकर गिर जाना बनता था। इनसे मुलाकात करने से पहले बज़ाहिर तो इससे तमाम कैमरे उतरवा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके आने का इल्म किसी को हो या कोई भी इसे ब्लैकमेल करे। लेकिन सिकंदर शाह की बात और थी और इनकी शर्ट में लगा हुआ मिनी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता आया और इस वक्त सब कुछ इनके बेटे के सामने था। इसने सारी हकीकत अपनी आंखों से देख ली। ये थी उसकी मोहब्बत जिसके लिए वो पिछले 3 सालों से भटक रहा था। एक जानिब खती रकम लेकर इससे दस्तबरदार होना और दूसरी जानिब इसे अपने झांसे का शिकार करके निकाह के लिए राजी करना। वो सोच भी नहीं सकता था कि बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली लड़की इतनी चालबाज हो सकती है। इसका एतमाद टूटा था, यकीन किरची किरची होकर बिखर गया। लेकिन फिर भी वो मुलाकात करने के लिए हुरैन के दरवाजे पर गया। इसने वो वीडियो निकालकर हुरैन के सामने रख दी और वीडियो देखकर इसकी रंगत उड़ गई थी। ये सब झूठ है, तुम जानते हो, ये सब तुम्हारे बाप की साजिश। और अगले लम्हे इसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ हुरिया के चेहरे पर जड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे कह दिया होता, मेरी जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी। और हुरिया से देखकर फनकारते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेल गई। मैंने तुम्हें नहीं किया था कि बर्बाद होने के लिए मेरे दरवाजे पर आ जाओ। जब तुम अपनी बीवी मयसर है तो तुम जैसे मर्द कुत्तों की तरह मुंह उठाकर हमारे दरवाजे पर आ जाते हो और अब जब यहाँ से कुछ नहीं मिलता तो अपनी बीवी के तलवे चाटने लगते हो। तो हमने भी तो मुझसे वादा किया था ना, लेकिन वादे के बावजूद तुमने निकाह कहीं और कर लिया। और इस रोज इससे अंदाजा हुआ कि इसके निकाह में कितनी बड़ी मसलहत छुपी हुई थी। शुक्र है कि मैंने तुमसे निकाह नहीं किया, शुक्र है कि एक पाकीज़ा और बाकिरदार लड़की मेरी जिंदगी में आई, वरना मैं तो बर्बाद हो चुका होता। इस रोज वो हवेली वापस लौट आए। पहली बार इसे लगा कि वो बाहर आकर शिकस्ता कदम इन कदमों को घसीट कर वो अपने बिस्तर पर गिर गया। न जाने कितनी सोचों और उलझनों ने बेवक्त इसे अपनी लपेट में ले लिया।
جانے کے باوجود اگلے 2 دنوں تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا، اور ایک شکست خوردہ شخص تھا، خود کو سزا دینا اس کا حق بنتا تھا۔ اور وہ لڑکی، اس نے بھی اچھا کیا جو اس جیسے شخص کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے رہ رہ کر اس کا خیال آ رہا تھا، وہ معصوم سی ملائم لڑکی جسے اس رات رون دینے کے بعد وہ دوبارہ اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا پایا۔ وہ کہاں ہے؟ زندگی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور یہ ہنگامے اتنے بوڑھے تھے جنہوں نے اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ہر ایک نے اسے آ کر تسلی دی، دلاسا دیا، لیکن یہ تسلی اور دلاسوں سے آگے کے دکھ تھے۔ اس کی عزت نفس کو دھچکا لگا، اس کا اعتماد ٹوٹا تھا، اور اب اعتماد بحال ہونے میں شاید عرصہ لگ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ آپ کو میرا نکاح ادیبہ سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس روز وہ مان گیا اپنی ماں کے سامنے، اور اس کی ماں نے اسے کندھے سے چومتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے سب کچھ اس کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ میں اگر تمہارا نکاح ادیبہ سے کر چکی ہوں تو اس میں خدا کی مصلحت اور رضامندی شامل ہے۔ میں نے بس چاہا تھا اور خدا نے راستہ نکال دیا۔ وہ لڑکی تمہارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اگر اسے زائل کر دو گے تو ساری عمر پچھتاتے رہ جاؤ گی۔ وہ اپنی جانب سے سمجھا کر تو کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن وہ جانتا تھا کوئی بھی لڑکی کسی ایسے شخص سے زندگی گزارنا پسند نہیں کرے گی جو پہلے کسی کے عشق میں مبتلا رہا ہو، کیونکہ کسی سے دھوکہ کھانے کے بعد پلٹ کر اس کی جانب آئے۔ اس کے لیے چاہنے کے باوجود بھی وہ ایک حویلی میں رہتے ہوئے بھی اس کے دروازے تک نہیں جا پایا، اور اس شام اس نے خود ادیبہ کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نکھری نکھری سی تھی، پہلے سے زیادہ حسین، یا پھر اس کے دیکھنے کا انداز بدلا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد وہ سر جھکا گیا، جبکہ ادیبہ نے سائڈ ٹیبل پر کافی رکھتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا، لیکن آج تک اس نے رومان شاہ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھا، اور اس وقت بھی اسے یہ سر جھکا ہوا نہیں چاہیے تھا، اس لیے تھوڑی سے اسے سہارا دے کر اس کا چہرہ اوپر کر کے ڈائریکٹ اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ لوگوں کے ناک پر کھری ہوئی مغروری اچھی لگتی ہے، وہ تیوری چڑھا کر رکھتے ہیں تو پسندیدہ لگتے ہیں۔ مجھے ہارے ہوئے رومان شاہ سے خاص لگاؤ نہیں۔ اور ادیبہ کی بات سن کر وہ لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا۔ حالانکہ تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ رومان شاہ ہار گیا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ رہا تھا، اور وہ نہ جانے کتنے دن ضد میں رہی، لیکن اس ضد میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا نکاح رومان سے ہو چکا تھا، ایک ایسا رشتہ جسے وہ دل سے تسلیم کر چکی تھی، اور اب مشکل وقت میں وہ واپس قدم ہٹا لیتی تو کبھی بھی اچھی بیوی نہ کہلاتی۔ اس لیے بغیر کسی کے کہے اس روز وہ ساری ناراضگی کو پسے پش ڈالتے ہوئے ہر ضد کو توڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ کیا میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ زندگی کی جانب نہیں آ سکتے؟ اس نے اپنا ہاتھ رومان شاہ کے سامنے پھیلا دیا، اور وہ دیر تک اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے شدت سے التجا کی، اور وہ ایک بار پھر اس طرح چمکنا سیکھ لے، مسکرانا سیکھ لے، لیکن اس کی ہمراہی میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر یقین تھی کہ وہ سیکھ جائے گی۔ کیا مجھ جیسے شخص کے لیے تمہاری دنیا میں جگہ ہے؟ وہ بھی اس لڑکی کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہہ گیا، اور ادیبہ نے پورے حق سے پوری ہمت سے اس کے سینے پر سر ٹکا کر مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بالکل، میری ساری دنیا آپ کے لیے، کیونکہ آپ بھی میری دنیا ہے۔ وہ ایک حسین اقرار کر رہی تھی، ایک ایسا انکشاف جو رومان شاہ کے لیے بالکل نیا اور دل فریب تھا۔ نرمی سے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ حقیقت سے اس کی موجودگی اور اس کے رشتے کو تسلیم کر چکا تھا۔ اگلے چند دنوں کے اندر اندر وہ دوبارہ سے اپنے چلبلے انداز سے اسے مسکرانا سکھا چکی تھی، اور اس گرد سے اسے آزادی دلوا چکی تھی جو اندر ہی اندر رومان شاہ کو نگلنے کا باعث بن رہا تھا۔ ایک بار پھر پورے ٹھاٹ سے تیار ہو کر اس نے میٹنگ اٹینڈ کی، اور وہ کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ دن پہلے وہ شدید ڈپریشن میں رہا۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایک مخلص ہمسفر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ کو کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور اس راز رومان نے ایک حقیقی اور محبت بھرا اقرار اپنے لبوں سے ادا کر کے پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے نظر میں چاہے جانے کے قابل ہے۔ اس سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اپنی محبتوں سے آشنا کر رہا تھا۔ دو دل ایک تال پر دھڑک رہے تھے، اور ان کا دھڑکنا بند تھا کیونکہ انہیں محبت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جو دل محبت کے لیے مخصوص کر لیے جاتے پھر ان کو کدورت سے پاک کر دیا جاتا ہے، پھر کسی بھی طرح کی عداوت ان میں جنم نہیں لیتی، پھر وہ دل فریبی سے دھڑکنا سیکھ لیتے ہیں، پھر انہیں ایک دوسرے کی چاہ ہوتی ہے، اور ایک ایسے دل بہت انمول ہوتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.